ناظرین، میں آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر اور میں آپ کو ایک اہم ایشو پہ آج آپ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری ریاست بہاولپور کے وسائل کو کس طرح بے دردی کے ساتھ لوٹا جا رہا ہے. جیسا کہ میں نے سابقہ ویڈیو میں اسلامیہ یونیورسٹی میں ہونے والی کروڑوں روپے کی بے ضابطگیوں اور غیر قانونی تعیناتیوں کے بارے میں انکشاف کیا تھا، اس میں ایک بہت بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے، جس میں چیئرمین سی ایم آئی ٹی نے اپنی تحقیقات کے بعد ایک مفصل رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کو ارسال کی ہے، جس میں انہوں نے متعدد الزامات درست قرار دیے ہیں اور انہوں نے سفارش کی ہے کہ وائس چانسلر اسلامی یونیورسٹی کو پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب کو فوری طور پر عہدے سے ہٹایا جا سکتا ہے. انہیں کسی بھی ادارے میں کام کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور ساتھ ساتھ بے ضابطگیوں اور کرپشن اور غیر قانونی تعیناتیوں کے حوالے سے ان کا کیس اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھجوایا جا سکتا ہے. جو کرپشن میں ان کی انکوائری میں جو الزامات ثابت ہوئے ہیں ان کی میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتاتا چلوں. چند ایک الزامات کے حوالے سے کہ مارچ 2020 میں پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب نے ایک ثقافتی میلہ کروایا. دو روزہ پروگرام تھا جس میں 6 ملین روپیز کے فنڈز جاری کیے گئے. اس میں پیپرا رول کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتے ہوئے کوئی ٹینڈر جاری نہیں ہوا. من پسند ٹھیکیدار کو اس کی ادائیگیاں کی گئیں، جس میں موسٹلی ادائیگیاں فرضی بتائی جاتی ہیں. تو یہ الزام ثابت ہو چکا ہے کہ انہوں نے 6 ملین روپیز کا غیر قانونی استعمال کیا ہے. اس کے علاوہ خزانہ دار کی ایک اسامی کے لیے تشہیر کی گئی، لیکن اس ایک خزانہ دار کی بجائے 3 ایڈیشنل خزانہ دار تعینات کر دیے گئے. اس طرح اور بھی بہت زیادہ ایسی اسامیاں ہیں جہاں تشہیر کی جاتی تھی صرف مخصوص لمیٹڈ تعداد میں اور اس پہ بھرتیاں بے پناہ کی جاتی تھی، اور اس کی میں تفصیل ساتھ ساتھ بتاتا چلوں. سب سے اہم اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ سال 2019 میں اسلامیہ یونیورسٹی میں 18 جونیئر کلر کی اسامیوں کی تشہیر کی گئی، جس کے بدلے میں 176 جونیئر کلر بھرتی کر دیے گئے. دیکھیں کتنی لوٹ سے لگائی گئی ہے اور اس کی کہیں سے کوئی منظوری نہیں لی گئی. تو 176 افراد کو جو بھرتی کیا گیا اسے آپ خود بھی سمجھدار ہیں کہ اس کے پیچھے کیا کہانی ہوگی، ایسے لوگوں کو کیسے بھرتی کیا گیا. اور سب سے بڑی بات جو ظلم ہوا ہے اس علاقہ کے لوگوں کے ساتھ، بے روزگار نوجوانوں کے ساتھ، کہ اگر انہوں نے 176 لوگوں کو ہی بھرتی کرنا تھا تو کم از کم تشہیر تو ان کی سب کی مکمل کی جاتی اور اس کی ڈیٹ میں ایکسٹینشن دی جاتی تاکہ ہر ایک کو موقع ملتا ہے. اس میں صرف من پسند اور ایسے افراد کو ہی نوکریاں دی گئیں جو کہ ان کے کرائٹیریا آپ خود بھی سمجھدار ہیں کرائٹیریا کیا ہوگا. تو اس کے پر جو پورے اترے ہیں ان کو بھرتی کیا گیا، جسے چیئرمین سی ایم کی تحقیقاتی ٹیم نے مسترد قرار دے دیا اور اس کو الزام کو درست ثابت کر کے اس کو غیر قانونی قرار دیا ہے. ساتھ ساتھ ایک بات اور بتاتا چلوں کہ 30 نومبر 2019 کو اسلامی یونیورسٹی کے سلیکشن بورڈ نے 3 اسسٹنٹ پروفیسروں کی بھرتی کی، جس میں حمید مرتضیٰ، شہزاد خالد جو کہ آج کل اسلامی یونیورسٹی کے PRO اور ڈائریکٹر میڈیا بنے ہوئے ہیں، اور آپ کو اس کی بھی کارستانیاں بتائیں گے کہ جس طرح وائس چانسلر پر کرپشن کے الزامات ہیں وہ بھی بہتی گنگا میں برابر کے ہاتھ دھو رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک شہزاد گل صاحب ہیں، ان کو بھرتی کیا گیا لیکن سنڈیکیٹ سے اس کی منظوری نہیں دی گئی، اس کو بھی غیر قانونی قرار دے کر یہ الزام درست ثابت پایا ہوا ہے. اسی طرح خواجہ فریز یونیورسٹی میں کئی ٹھیکیداروں کو ایسی ادائیگیاں کی گئیں جو موقع پر کام ہی نہیں ہوا. اور سب سے مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ دیدہ دلیری وائس چانسلر صاحب کی اتنی ہے پروفیسر اطہر محبوب صاحب کی کہ انہوں نے 2019 میں خواجہ فریز یونیورسٹی کا چارج چھوڑ دیا اور اس کے بعد وائس چانسلر اسلامی یونیورسٹی تعینات ہوئے. لیکن انہوں نے چارج تو چھوڑ دیا لیکن ان کے خزانے کو نہیں چھوڑا. انہوں نے 2020 میں وہیں سے چیک بک رکھی اپنے پاس چھپا کے. 2020 میں ایک ٹھیکیدار کو، یہ غالباً ایاز کانٹریکٹر ہے اس طرح کا نام ہے کوئی، ان کو 10 ملین کا چیک جاری کر دیا خواجہ فریز یونیورسٹی کا. آپ یہ اسلامی یونیورسٹی میں ہے، 1 سال ہو چکا ہے چھوڑے ہوئے، لیکن چیک ان کو خواجہ فریز یونیورسٹی کے جاری کر رہے ہیں. جب وہ خزانے میں گیا، اکاؤنٹ میں پیسے نہیں تھے،
اس پہ آبجیکشن لگا، میمو لگا، وہ واپس آیا. تو پھر اور ایک کام پہ نئی کارروائی ڈالی انہوں نے. اس نام کو اپنے ہاتھ سے کاٹا، پہلے پرنٹڈ تھا، پھر اس کو اپنے ہاتھ سے کاٹ کے نئے بندے کا نام لکھ کے اس پہ پھر دستخط کر کے پھر بھیج. دیکھیں یہ تو لا قانونیت اور جنگل کا قانون سب کے سامنے ہے. میں آپ کو چیک بھی دکھا سکتا ہوں، اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ پوری جو CMIT کی رپورٹ ہے جسے یہ مسترد کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں نہیں جی یہ غلط ہے، یہ فیک ہے، یہ خود بنائی گئی ہے. تو میں تو کہتا ہوں اس کو چیلنج کریں. میں آپ کو انشاءاللہ یہ میرے ساتھ آپ بیک پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ساتھ ساتھ آپ کو رپورٹ پوری کی پوری رپورٹ بھی دکھائیں گے. اس رپورٹ میں ایسوسیٹ لیکچرر کی 300 اسامیاں جو بھرتیاں ہوئی ہیں اس کو بھی غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے. ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چیئرمین CMIT نے اپنی تحقیقاتی رپورٹ مکمل کر کے CM کو ارسال کر دی ہے، اور اس سے آگے جو پیش رفت ہوئی ہے CM صاحب کے پرنسپل سیکرٹری نے اسی رپورٹ کو HEC کے پاس بھجوا دیا، اور 15 دن کا ٹائم مقرر کیا ہے کہ 15 دن میں اس پہ سیکنڈ اوپینین دیں. اب 15 دن میں اس کی رپورٹ جیسے ہی فائنل ہو کے آئے گی، اس کی سمری تیار ہو کر گورنر پنجاب کے پاس بھجوا دی جائے گی. اور آپ کو شاید آپ کے علم میں نہیں ہے، میں آپ کے علم میں اضافہ کرتا جاؤں کہ گورنر صاحب جیسے جب پچھلے دنوں بہاولپور آئے تھے، ان کے پروگرام میں انہوں نے سنڈیکیٹ کا جو اجلاس ہوا تھا، اس اجلاس میں انہوں نے گورنر صاحب نے ان کے تمام یہ جو غیر قانونی چیزیں سامنے آئی ہیں ان پہ دستخط کرنے سے، منظوری کرنے سے انکار کر دیا گیا تھا. اور میں کہتا ہوں کہ گورنر صاحب انجینئر بلیغ الرحمان صاحب نے بہاولپور کا سپوت ہونے کے حوالے سے یہ اچھا اقدام کیا، اور انہوں نے اس بات کا نوٹس لے لیا ہے. ان کے علم میں آ گیا ہے کہ اگر بربادی ہو رہی ہے تو بہاولپور کے باسیوں کی ہو رہی ہے، اس ریاست کی ہو رہی ہے. تو انہوں نے سٹینڈ لیا ہے، یہ خوش آئند فیصلہ ہے. تو ساتھ ساتھ یہ بھی ذرائع نے بتایا ہے کہ پروفیسر اطہر محبوب نے خواجہ فریز یونیورسٹی اپنی تعیناتی کے دوران جو ترقیاتی ڈیولپمنٹ کے کام کروائے، اس میں جو ایک پہلے آڈٹ ہوا جس میں 8 ارب روپے کی کرپشن کے الزامات تھے. انہوں نے ایک اپلیکیشن دی کہ مجھے میرے ایک ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کا اسپیشل ٹیم کے ذریعے آڈٹ کروایا گیا. ان کی مرضی کا آڈٹ کروایا گیا جس میں 4 ارب 70 کروڑ روپے کے الزامات ثابت ہو چکے ہیں اور آڈٹ پیرے بن چکے ہیں. 3 درجن کے قریب ان کے خلاف انکوائریاں بہاولپور اور ملتان کے تعلیمی اداروں کے سربراہان کے پاس زیر سماعت ہیں. ہر معاملے کو دبایا تو جا رہا ہے لیکن اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. اب میرے خیال میں یہ معاملات آخری پوزیشن میں پہنچ چکے ہیں. اب بہت جلد یہ 15-20 دن میں اس کا کوئی نہ کوئی فیصلہ آپ کے سامنے آنے والا ہے. اور ساتھ ساتھ میں یہ بتاتا چلوں کہ اسلامی یونیورسٹی کے PRO صاحب جو شہزاد خالد ہیں، ان کی بھی کرپشن جو سامنے آ رہی ہے، میں آپ کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا، اور ریکارڈ بھی انشاءاللہ ضرور پیش کروں گا کہ یہ ان کا ریکارڈ ہے، یہ انہوں نے کرپشن کی ہے. تو ان کی بھی کروڑوں سے، ان کی کرپشن بھی کروڑوں سے کم نہیں. اور ان کا کام بھی پبلک ڈیلنگ کی بجائے اب صرف پروپیگنڈا کرنا ہے، جھوٹ کو سچ ثابت کرنا ہے. ان کی مثال اگر یہ دی جائے کہ جس طرح وفاقی حکومت نے مریم اورنگزیب کو جھوٹ بولنے پہ رکھا ہوا ہے، وہ ہر گورنمنٹ کے ہر الٹے سیدھے کام کو سچ ثابت کر کے، ہر سچے کام کو جھوٹ ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور عوام کے سامنے ہر چیز کو درست ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اسی طرح یہ بھی مریم اورنگزیب والا کردار ادا کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس کو بھی بہت اچھے طریقے سے بے نقاب کروں گا اور تمام ثبوتوں کے ساتھ. اور موصوف نے گزشتہ روز ایک پریس ریلیز بھی جاری کی ہے کہ جناب یہ فیک ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ فرضی بنائی گئی ہے انکوائری. تو چلیے میں تو کہتا ہوں یہ چیلنج کریں، اس انکوائری کو چیلنج کریں. جو میڈیا اخبارات چینلز اس کی خبریں چلا رہے ہیں اس کو چیلنج کریں. میں تو کہتا ہوں ان کو چیلنج کرنا چاہیے تاکہ سامنے آئے سچ اور جھوٹ سب کے سامنے آئے. تو ناظرین میرے اس پروگرام کو دیکھیے گا، اور اس کو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میرے ساتھ رہیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو اور ثبوتوں کے ساتھ آپ کی خدمت پیش کروں گا. تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.